السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 5 کا جو دوسرا حصہ رہ گیا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین الہی آمین۔ پارہ 5 والمحصنات کی آیت 75 تک ہم دیکھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 76 سے سٹارٹ کریں۔ آیت 76 سے 87 میں بات ہے حق و باطل کی جنگ اور ایمان کا امتحان۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا تب ان کو یہ حکم تھا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تب ان میں سے ایک گروہ کافروں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خوف زدہ تھا، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ یعنی ابھی اس حکم کو اور دیر کے لیے مؤخر کیوں نہ کیا؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اتنا تھوڑا ظلم بھی اللہ کی طرف سے کسی انسان پر نہیں کیا جاتا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھلائی، خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال و اولاد کے فراوانی وغیرہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی یعنی قحط سالی، مال و دولت کی کمی وغیرہ اے محمد تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے دین کے اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ آزمائش ہم پر آئی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا ایسا عقیدہ تھا تو اس کی یہاں پہ اللہ نے تردید کی ہے۔ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں بھٹکتے۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی جو تو برے اعمال کرتا ہے ان کے نتیجے میں تجھے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ سے کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی تو اسے مشہور کر دیتے، حالانکہ وہ اسے اپنے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اور اس کی حقیقت جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ امن کی خبر یعنی مسلمانوں کی فتح کی اور دشمن کی شکست کی خبر آتی، یا پھر خوف کی خبر کہ مسلمانوں کی شکست یا پھر ان کے جو شہید ہونے کی خبر آتی تو وہ اس کو لوگوں میں عام کر دیتے، جبکہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آج حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل علم و تحقیق کے پاس اس بات کو پہنچا دو تاکہ وہ اس کی تائید کریں کہ یہ کتنی سچی ہے کتنی نہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی بات پہنچے تو اس کو بغیر تحقیق کے ہم آگے نہ پہنچا دیں، پہلے ہم یہ کنفرم کر لیں کہ وہ بات کتنی سچی ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو اسٹیٹس پہ اور گروپس میں جو ہے اس کو فلوٹ کریں یا کسی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ چنانچہ نبی، آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا، ہر انسان کو اس کی اپنی ہی ذات کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، وہ کسی اور کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوگا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آگے آیت نمبر 88 سے 96 میں بات ہے منافقین اور جنگ کے احکام۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا یہی الفاظ لوٹا دو، یعنی اگر کوئی آپ سے سلام کرتا ہے السلام علیکم کہتا ہے تو یا تو آپ وعلیکم السلام میں وہی الفاظ لوٹا دو یا پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس کا جواب آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر آپ اس طرح سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دیتے ہو تو آپ کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ چنانچہ
तुम उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करें। अल्लाह की राह में हिजरत यानी तर्क वतन इस बात की दलील होगी कि अब ये मुखलिस मुसलमान बन चुके हैं। इस सूरत में इनसे दोस्ती और मोहब्बत जायज़ होगी, इसके अलावा नहीं। फिर अगर वो दीन से मुंह मोड़ लें तो तुम इन्हें पकड़ो और इन्हें जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी एक को भी अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ मगर वो लोग उसी हुक्म से मुस्तशना है जो इस कौम से ताल्लुक़ रखते हों जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, यानी जंग बंदी का जिनसे मुआहिदा हो चुका है वो इससे मुस्तशना है। और या वो मुनाफिक मुस्तशना है जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि वो लड़ाई से बेजार हो, ना तुमसे लड़ना चाहते हो ना अपनी कौम से। अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर वो तुमसे यकीनन लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुम्हारे साथ लड़ने से बाज आ रहें तो और तुम्हारी तरफ सुलह और अमन का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी कि तुम इनसे लड़ाई करो। तुम्हें एक और किस्म के मुनाफिक मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी वो फितने का मौका पाते हैं तो वो उसमें कूद पड़ते हैं। चुनांचे ऐसे लोग अगर तुमसे मुकाबला करने से बाज ना आए और तुम्हें सुलह और अमन की पेशकश ना करें और लड़ाई से अपने हाथ ना रोकें तो तुम भी इन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ कर कत्ल कर दो। यही वो लोग हैं जिन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली इजाज़त दे दी है। किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वह दूसरे मोमिन को कत्ल करे, मगर गलती से हो जाए तो और बात है। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे इस पर एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना और मकतूल के रिश्तेदारों को खून बहा देना लाजिम है। ये कत्ल ख़ता का जुर्माना बयान किया जा रहा है। दो चीज़ें, एक बतौर कफ़ारा इस्तग़फ़ार यानी मुसलमान ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करवाना, और दूसरी चीज़ बतौर हक़ूक़ुल इबाद ये है कि वो दियत खून बहा दे। और जो मकतूल के खून के बदले में जो चीज़ मकतूल के वारिसों को दी जाए वो दियत है, और दियत की मिकदार अहादीस की रूह से 100 ऊँट या इसके मसावी कीमत सोने चांदी या करेंसी की शक्ल में होगी। तो ये जो हुक्म है कि एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करवाना है या खून बहा देना है, तो ये उस सूरत में जब कत्ल ख़ता यानी गलती से कत्ल हो जाए किसी मुसलमान का। हाँ, अगर वो माफ़ कर दें तो और बात है। फिर अगर वो मकतूल ऐसी कौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन हो जबकि ख़ुद मोमिन हो तो एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना लाजिम है। यहाँ पे ये दूसरी सूरत बयान की गई है, यानी इस सूरत में दियत नहीं होगी। इसकी वजह बाज़ ने ये बयान किया है क्योंकि उसके वारिस हरबी काफिर है, इसलिए वो मुसलमान की दियत लेने के हकदार नहीं है। बाज़ ने इसकी वजह ये बयान किया कि इस मुसलमान ने इस्लाम कबूल करने के बाद चूँकि हिजरत नहीं की, जबकि हिजरत की इस वक्त बड़ी ताकीद थी, तो उसकी कोताही की वजह से इसके खून की हुर्मत कम है। तो यहाँ पे ये दूसरी सूरत है। और अगर वो ऐसी कौम में से हो कि तुम्हारे और उनके दरमियान माहिदा हो चुका हो तो उसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। ये तीसरी सूरत है। इसमें भी वही कफ़ारा और दियत है जो पहली सूरत में बाज़ ने कहा कि अगर मकतूल माहिद यानी ज़िम्मी गैर मुस्लिम हो तो उसकी दियत मुसलमान की दियत से निस्फ़ होगी, क्योंकि हदीस में काफिर की दियत मुसलमान की दियत से निस्फ़ बयान की गई है। फिर जो शख्स ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत ना रखता हो वो 2 माह लगातार रोज़े रखे। ये कफ़ारा अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल करने का ज़रिया है और अल्लाह खूब जानने वाला बहुत हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दे इसकी सज़ा जहन्नुम है, वो इसमें हमेशा रहेगा और इस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत होगी, और अल्लाह ने इसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। यहाँ पे अब ये जो कत्ल ख़ता है उसके अहकामात बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा कि जो जानबूझकर कत्ल करता है तो उसके लिए कोई कफ़ारा नहीं बल्कि उसकी सज़ा जहन्नुम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तहकीक कर लिया करो, और जो शख्स तुम्हें सलाम करे तो उसके मुतल्लिक़ ये ना कहो कि ये मोमिन नहीं। हदीस में आता है कि बाद सहाबा किसी इलाके से गुजरे जहाँ एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था। मुसलमानों को देखकर चरवाहे ने सलाम किया। बाद साहबा ने समझा कि शायद वो जान बचाने के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, चुनांचे उन्होंने बगैर तहकीक से कत्ल कर डाला और बकरियां बतौर माले गनीमत हजूर की खिदमत में हाजिर हो गई, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। बाज़ रवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का में पहले तुम भी इस चरवाहे की तरह ईमान छुपाने पर मजबूर थे। मतलब ये था कि इसके कत्ल का कोई जवाज़ नहीं था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर आपको ये लग रहा है कि वो मुसलमान है तो आप उसका बातिन नहीं जानते, आप उसका ज़ाहिर देखकर उसका यकीन कर लें, क्योंकि बातिन का जो इल्म है वो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। तुम इससे पहले खुद भी इस हालत में मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा मामले की तहकीक कर लिया करो। बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह इससे खूब बाखबर है। किसी उज़र के बगैर पीछे बैठ रहने वाले मोमिन और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद करने वालों को पीछे बैठ रहने वालों पर मर्तबे में फजीलत दी है, और अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है, और अल्लाह ने मुजाहिदीन को पीछे बैठ रहने वालों के मुकाबले में बहुत बड़ा अजर दिया है। उनके लिए अल्लाह की तरफ से दर्जे हैं और बख्शिश और रहमत है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। आगे आयत 97 से 104 तक बात है हिजरत और नमाज खौफ के अहकाम। जिन लोगों की इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज़ करते हैं कि वो जानबूझकर काफरों में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हों, तो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते, यानी कि अगर तुम्हें लोग वहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहे थे तो ज़मीन इतनी तंग तो नहीं कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जाकर इस्लाम के सुनों के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजार सको। हमारे लिए भी यही हुक्म है कि अगर किसी जगह पर हम
ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نہیں رہ سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس علاقے سے کوچ کر جائیں، ہجرت کر جائیں اور ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں جہاں ہم کھل کر اپنے ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ ہے اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کریں گے، تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اگر تمہیں ڈر ہو۔ غالب احوال کے اعتبار سے کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، جیسے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی طور پر غالب احوال کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں، چونکہ بچنا چاہتی تھی اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا، یہ نہیں کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کر لو۔ بعض صحابہ کے ذہن میں بھی امن قائم ہو جانے کے بعد یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے اور اس صدقے یعنی اس فضل کو قبول کرو، یعنی اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے یعنی کسی حملے کا خطرہ ہے تب بھی تم نماز قصر کرو گے، اور اگر نہیں ہے تم امن کی حالت میں آگے ہو تب بھی تم جو ہے وہ جو نماز ہے اس کو قصر کرو گے۔ نماز قصر جو ہے وہ امن کی حالت میں بھی ہوگی۔ نماز قصر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے دور ہوں تو آپ جو نماز ہے اس میں تخفیف کر کے اس کو ادا کریں گے، یعنی جو فجر کی نماز ہے وہ تو پوری ہی پڑھی جائے گی، 2 سنت 2 فرض جو ظہر کی ہے اس میں 4 فرض کی بجائے 2 فرض ہی صرف پڑھے جائیں گے، عصر میں بھی 2 فرض پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر پڑھے جائیں گے۔ تو یہ نماز قصر کر دی گئی انسان جب سفر کی حالت میں ہو۔ اس کی جو مسافت ہے سفر کی اور جو ایام کا تعین ہے اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھیں یا جس طرح اب یہاں پہ کالونیز بن گئے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو جہاں پہ آبادی ختم ہو کر پھر ایک نئی آبادی شروع ہو تو اس مسافت پر نماز جو ہے وہ قصر کی جائے گی، اور دنوں کا جو تعین ہے اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ارادہ کر کے گئے ہیں کہ آپ 3 دن کے لیے رکیں گے تو آپ نماز قصر کریں گے، لیکن اگر آپ یہ ارادہ کر کے گئے ہیں کہ آپ نے ہفتے کے لیے 15 دن کے لیے رہنا ہے تو آپ پہلے 3 دن نماز قصر کریں گے، اس کے بعد آپ نماز قصر نہیں کریں گے، نماز پوری ہی پڑھیں گے، کیونکہ جو مہمان ہوتا ہے وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو شریعت، تو 3 دن آپ نماز قصر کریں گے، اس کے بعد نماز قصر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ ارادہ جو ہے وہ 1 2 یا 3 دن کا کر کے گئے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو زیادہ دن وہاں پہ رکنا پڑ رہا ہے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کب تک وہاں رکیں گے، تو جب تک آپ وہاں رہیں گے آپ نماز قصر کریں گے۔ حدیث سے ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے۔ اے نبی جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بار ڈھابا بول دے۔ یہاں پہ اب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سفر میں اور خوف کی حالت میں یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے درمیان بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، اور ہم جو ہیں وہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا تو نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیسکلی اس سائڈ میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی، یعنی جو پہلے آدھے لوگ تھے وہ 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ جب جو دوسرا آدھا حصہ تھا فوجیوں کا وہ آیا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر لیا۔ بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائی اور اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی، اور بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے۔ فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے۔ اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہوئی۔ تو یہ ان صورتوں میں نماز الخوف یعنی صلاۃ الخوف جو ہے وہ پڑھی گئی۔ اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم
بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لو، یعنی وہ جو زرہ ہے وہ پہنے رکھو، اور جو ہتھیار ہیں وہ تم اگر نہیں اٹھا سکتے تو تم انہیں نیچے رکھ دو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے۔ یہاں پہ یہ کہ زخم تمہیں اور انہیں دونوں کو ہی پہنچا ہے، لیکن ان زخموں پر تمہیں اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس اجر کی امید نہیں رکھتے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت 105 سے 115 میں عدل و انصاف کے احکامات۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں، اور اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ بھی جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ پھر جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، جس طرح بنو ابرک نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی، تو اس طرح سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اور انسان اگر کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو وہ بہتان کے زمرے میں آتا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بہت جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی انسان کی جو نیت ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان جو ہے ہدایت پائے گا یا نہیں پائے گا، تو اس لیے ہمیں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے آیت 116 سے 126 میں بات ہے شرک کی مذمت اور اللہ کی قدرت کے، بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ یہاں پہ یہ شیطان نے کہا مقرر شدہ حصہ مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام پر لگا لیتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امید دلاؤں گا کہ میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، پھر انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ یعنی شیطان جب ان کو یقین دلاتا ہے، ان کے دل میں یہ امید ڈالتا ہے کہ انہیں مطلب بچا لے گا، کافروں کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، لیکن جب وہ خود عذاب دیکھتا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور جو کوئی برا عمل کرے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، جو صرف حق پرست تھا۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔
47 سے 134 میں بات ہے عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی۔ اور اے نبی، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے، اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب خبر رکھتا ہے، اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پھر وہی بات جو ہے سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی بیوی بہتر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو تم انصاف نہیں کر سکو گے، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے بات ہے آیت 135 سے 147 میں ایمان، نفاق اور برائیوں سے اجتناب کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ان کا حقدار ہے، بس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہاں پہ مومن مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جب انصاف کرنے کا معاملہ پیش آئے تو تم امیری غریبی یا پھر مقام و مرتبے کو دیکھے بغیر انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دین کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی بار بار انہیں موقع ملے پھر بھی وہ کفر کی طرف ہی پلٹتے جائیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اے نبی، منافقوں کو خبردار کر دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا تھا؟ پھر قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں اور مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائی رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تاکہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقوں کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا تھا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تم ان پر غالب نہ آتے۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پوری طرح اس طرف نہ پوری طرح اس طرف، یعنی کہ نہ پوری طرح اسلام قبول کرتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ
تمہیں عذاب دے گا، اور اللہ بہت قدردان خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے بہت سے احکامات دیکھے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب احکامات پر عمل کرنے والا، ان سب مسائل کو سمجھنے والا، ایمان میں پختگی اختیار کرنے والا مومن مسلمان بنائے، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔